والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاۃ والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زمانہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پورا شوب ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا افسوس ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں پڑھنے کا جو ثواب تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا، خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک جو بھی گزرا ہے، شبائے قدر، روز جمعہ، جمعۃ الوداع، ان سارے دنوں میں، ساری راتوں میں ہم بہت حد تک بہت سے ثواب سے محروم رہے۔ تو سوال تھا کہ آیا یہ کووڈ-19 کورونا وائرس جیسی بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب بن کر آئی ہے یا ہمارے لیے اس میں کوئی رحمت کا ذریعہ ہے؟ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ سوال تھوڑا سا مہمل ہے، بلکہ اس سوال کو باضابطہ طور پر ڈسکس کیا گیا۔ تو مولانا علی رضا رضوی جو لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے بہترین جواب دیا، اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس بیماری سے آپ اللہ سے قریب ہوئے ہیں تو سمجھیے کہ یہ بیماری بھی آپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور اگر اس وبا نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، دیکھیے مسجد میں ہو سکتا ہے کہ نہیں جا رہے ہیں، جماعت کی نماز ہو سکتا ہے کہ نہیں مل رہی ہوگی، لیکن بہت سوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو وقت ہم کو اس وقت گھروں میں مل رہا ہے، اس وقت کا ہم استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت، تفسیر کو سمجھنا اور سمجھانا، اس میں غور و فکر کرنا، مسائل دینیہ کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ ساری باتیں اس حد تک انوالو ہوئی ہیں کہ نارمل زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں تھا ان باتوں پر نظر کرنے کے لیے۔ لیکن آج چونکہ ہم اپنے آپ کو گھر میں ایک طرح سے مقید کیے ہوئے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وی ہیو مور ٹائم ٹو تھنک کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر واقعاً اس بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم گھر میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس بیماری کے آنے سے پہلے، تو یقیناً ہمارے لیے یہ وبا نہیں ہے، عذاب نہیں، بلکہ باعث رحمت ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید سے، بہت مشہور آیت ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، شاید ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طریقے سے بھی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ موت تم تک پہنچ جائے گی اگر تم آئی سی یو میں بھی پہنچ گئے ہوں. موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ تم شہر کے ملک کے بہترین ہاسپٹل میں بھی کیوں نہ پہنچ گئے ہوں، کیونکہ موت کا آنا تو یقینی ہے. موت ہمارے لیے پھر وہی سوال رہے گا کہ یہ عذاب ہے یا رحمت ہے. کون انسان جو موت کو خوشی خوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہر انسان کوشش کرتا ہے، چاہے ہم 100 سال جی لیں، 200 سال جی لیں، 400 سال جی لیں، ہم گناہگار رہیں یا نیک بندہ رہیں. بلکہ انبیاء کے ساتھ یہ باتیں گزری ہیں. وقت نہیں میرے پاس کہ میں ان واقعات کے دوران شاید بہت سی باتیں تو آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ جب کبھی موت اگر کسی نبی کے پاس بھی آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ اگر یہ وقت ٹل جاتا ہے تو بہتر ہے. تو کون بندہ ہے جو موت کو گلے لگائے؟ لیکن موت کو تو آنا ضروری ہے. جوان بوڑھا بچہ مرد عورت، پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا، عالم جاہل، پیسے والا غریب. اور دنیا میں تو ایک سسٹم ہوتا ہے جو پہلے آیا وہ پہلے جاتا ہے، یا کہیں کہیں لائن الگ ہوتی ہے، لیڈیز فرسٹ دین جینٹس. کبھی کبھی کچھ عبادت گاہوں میں پرائرٹی ملتی ہے پیسے والوں کو. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو ایک اسپیشل لائن بنا دی جاتی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو جنرل لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن اللہ کا نظام موت کے بارے میں اس سے ٹوٹلی مختلف ہے. اس کے پاس نہ فس کم فس گو کی بات ہے، نہ امیر اور غریب کی بات ہے، نہ پڑھے لکھے اور جاہل کی بات ہے. وہ خود کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو سمجھ لو اب تم کو جانا ہے. جانے کا وقت مقرر نہیں ہے کہ کب کس کو کہاں کس طریقے سے جانا. ہاں اگر اتنا طے ہے کہ جانا ہی ہے، کیوں نہیں ایسا کام کر کے جاؤ کہ میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں. آپ کہیں گے صاحب 40-50 منٹ کی مجلس پڑھنے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ ٹاپک چھیڑ کے بیٹھے ہیں کہ ایسا کام کروں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر دنیا سے جاؤں. تو آخر کتنے باتیں بتائیں گے؟ جی نہیں، میں صرف ایک کیریکٹرسٹک فیچر بتانا چاہتا ہوں. وہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم موت سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ جیسے ہی مریں گے ہم نے نیکیاں نہیں کی ہیں، گناہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے ہم پر عذاب آنے والا ہے. لہٰذا موت سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، جتنا چاہے اسے پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ گناہ تو کیا ہے، شاید کچھ زندگی مل جائے گی تو نیک کام کر لوں گا تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے یا سزا کم ہو جائے. اس کے لیے توبہ کرنا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، توبہ وہی کرتا ہے جسے احساس گناہ ہو. گناہ غلطی ہے، یعنی جس انسان سے غلطی ہوئی ہے وہی انسان توبہ کرے گا. ایسے بندے کو ہم دنیا میں گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ تُو نے غلطی کی ہے، تُو نے گناہ کیا ہے، تُو نے جرم کیا ہے. اس کو ایک ٹائٹل لگتا ہے نا، مجرم ہے یہ. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی بندے سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بس یہی ایک لفظ کا میرا موضوع اس مجلس کے لیے 30-40 منٹ آپ کے لوں گا، زحمت معاف. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بندے کو موت سے پہلے توفیق توبہ دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. توفیق توبہ ضرور ملتی ہے. شرط دیکھیے کہ اس کا ایمان صحیح ہو،
اس کا عقیدہ صحیح ہو. نظام ہے اللہ کا. اور جب بندہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو بندہ اسے گڑ گڑاتا ہے، ترستا ہے، تڑپتا ہے کہ اے موت کے فرشتے، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں؟ تاکہ میں دنیا میں جا کر نیکیاں کر کے آؤں گا، نمازیں جو قضا ہو گئے انہیں پڑھ کر آؤں گا، روزے جو چھوٹ گئے انہیں رکھ کر آؤں گا، اور خمس و زکات جو میں نے سستی کی اسے ادا کر کے آؤں گا. ادھر سے آواز آتی ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بندہ جواب کو سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر واپس دنیا میں نہیں بھیج سکتا ہے تو کم از کم ایک دن کے لیے مہلت دے دے. کہا ہرگز نہیں. بندہ جب سنتا ہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت بھی نہیں مل سکتی ہے، تو پھر پکار کر کہتا ہے کہ کم از کم ایک گھنٹے کی مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں. پیغمبر فرماتے ہیں ایسے وقت اگر یہ بندہ جس پر موت لاحق ہونے والی ہے، یہ بندہ اگر پوری دنیا کا مالک ہو، پوری دنیا کا حاکم ہو، پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہو، اور اگر یہ بندہ چاہے کہ ساری دولت دے کر اللہ کی راہ میں بدلے میں ایک گھنٹہ توبہ کے لیے لے لے، تو ایسے بندے کو ایک گھنٹہ توبہ کا نہیں ملنے والا ہے. اب ہم کو اندازہ ہوا کہ توبہ کی قیمت کیا ہے. ساری دنیا کی دولت دے کر بھی انسان ایک گھنٹے کے لیے توبہ کے واسطے خرید نہیں سکتا. آج ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آج تو مفت میں توبہ ہو سکتی ہے. آج تو پیسے دینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم غافل ہیں. ہم ابھی غفلت میں ہیں. مرنے والا غفلت کے پردے سے باہر آ رہا ہے، اسی لیے اسے احساس ہوا کہ ایک گھنٹے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، ایک دن کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، دنیا میں واپس جانے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. ہم جیسے غافلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نیند کو خلق کیا. نیند کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ اللہ نے نیند کو کیوں بنایا؟ نیند اگر نہیں ہوتی تو ہم 24 گھنٹے کام کرتے، رات بھر ہم کال سینٹر میں کام کرتے، دن بھر کام کرتے، پتہ نہیں کتنی ہماری ریونیو جنریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے. مگر یہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کو تھکا دیتی ہے، سلا دیتی ہے. تو یہ اللہ نے نیند کو خلق ہی کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نیند کو اللہ نے موت کی شبیہ بتایا. نیند موت کی بہن کا نام. جب بندہ پکارتا ہے کہ مجھے ایک دن دے دے، ایک رات کی مہلت دے دے، آواز آتی تو اے بندے خدا، تو آج ایک دن کی مہلت مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے کتنے دن دیے تھے، اللہ نے تجھے کتنی راتیں دی تھی. اگر آج کسی بندے کی عمر مثلا 70 برس کی ہے تو ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں. آپ 70 سال کو 365 سے ملٹیپلائی کریے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ایک ایک بندے کو 25,000 دن دیے، 25,000 راتیں دی. پھر اگر اس کی عمر 70 سال ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70 سال میں اسے 70 مرتبہ شب قدر ملی ہے. شب قدر کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کا نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک رات 30,000 راتوں سے افضل ہو گئی. اور اگر میری عمر 70 برس مجھے ملی تھی تو 70 کو اگر 30,000 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 2,10,000 راتیں اللہ نے مجھے دی تھی. مگر میں نے ان راتوں کا کیا کیا؟ اور آج جب موت کا فرشتہ میرے قریب پہنچ گیا تو میں اللہ سے موت کے فرشتے سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں کہ اے موت کے فرشتے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دے. ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے، شہر میں سناٹا ہے، خاموشی ہے.
اندازہ نہیں ہوگا. اگر ہم رات کے 2 بجے 3 بجے مثلاً قبرستان چلے جائیں, کیسے ماحول ملے گا؟ خاموشی, سناٹا, آواز بالکل نہیں ہے. رات کے 2 بجے 3 بجے شہر کی طرف آ جائیے, خاموشی, سناٹا, آواز نہیں. قبرستان میں بھی خاموشی ہے, شہر میں بھی خاموشی ہے. وہاں بھی کچھ لوگ سو گئے, شہر میں بھی کچھ لوگ سو رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ جو قبرستان میں سو رہے ہیں وہ سو چکے, اب جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ اٹھیں گے نہیں. لیکن جو شہر میں سو رہے ہیں ان کے لیے امید ہے کہ وہ صبح جاگیں گے. امید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ کوئی بھی سونے والا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہر سونے والا صبح کو جاگے گا. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا سوتے سوتے نیند میں ہارٹ اٹیک ہو گیا, زلزلہ آ گیا, مکان کی چھت گر گئی, طوفان آ گیا, میزائل گر گیا. اب دیکھیے خدا نخواستہ کتنی پریشانی میں لاحق ہے فلسطین کے مسلمان. پتہ نہیں کہ کتنے سونے والے ایسے ہیں کہ وہ سوئے تو تھے مگر جاگے نہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اے بندے خدا, سونے سے پہلے جتنا ہو سکے استغفار کر لے, اور جب تو نیند سے بیدار ہوگا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے اپنے سر کو بارگاہ پروردگار میں جھکا کر شکر ادا کر کہ پروردگار تو نے زندوں کی طرح سلایا تھا, مردوں کی طرح سلایا تھا, زندوں کی طرح جگایا. سوال باقی ہے توبہ کس طرح کی جائے؟ بس ایک طریقہ پیغمبر اسلام کا, ایک طریقہ مولا کائنات کا. مجلس ختم. پیغمبر اسلام نے طریقہ بتایا, وہ اصحاب کے ساتھ چل رہے تھے. یہ ابھی اپنے یہ کھڑا ہو گیا چلتے چلتے صحرا سے گزر ہوا. رک گئے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ رکنے کی کوئی وجہ ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے واسطے کچھ لکڑیاں جمع کر. صاحب نے کہا اللہ کے رسول آپ چاروں طرف دیکھیے, جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے ایک بھی درخت نظر نہیں آتا. ایسے چٹیل میدان میں, ایسے صحرا میں ہم کو لکڑی کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر نے کہا کہ مگر مجھے لکڑیاں چاہیے. تم کوشش کرو, چھوٹی بڑی موٹی پتلی سوکھی تازی جیسی مل جائے, جیسی مل جائے, تھوڑی دیر لگے گی, جیسی مل جائے, مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جمع کر. حکم پیغمبر تھا. اصحاب چلے, کوشش کی. اب جب سب نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی, دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے بہت زحمت کی, بیٹھ جاؤ. تم نے بڑی مشکلوں سے ان لکڑیوں کو جمع کیا, مگر مجھے ان لکڑیوں کی ضرورت نہیں. اصحاب کو اور تعجب ہوا کہ پہلے تو کہا ہم نے کہ یہاں پر جہاں تک نظر جاتی ہے درخت نظر نہیں آتا, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے لکڑی چاہیے. اور جب ہم نے اتنی محنتوں سے اتنی ساری لکڑیوں کو جمع کر دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں. کہ دیکھو سنی ہوئی بات انسان آسانی سے بھول جاتا ہے, کیا ہوا عمل انسان نہیں بھولتا. کہ جب میں نے تم سے کہا کہ مجھے لکڑی چاہیے تو تم نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے ایک بھی درخت نہیں ہے, ہم کو لکڑی نہیں مل سکتی. اور جب میں نے کہا کہ تم کوشش کرو, میں نے اصرار کیا تو تم نے اتنی لکڑیاں جمع کر دی کہ ایک انبار لگ گیا لکڑیوں کا. اسی طریقے سے
بندہ جب اپنے گناہوں کو تلاش کرتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو بڑا پاک بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 غلطیاں ادھر ادھر ہو گئی ہوں گی، اور یہ عمر تھوڑی ہے توبہ کرنے کی، ابھی تو عمر ماشاءاللہ سے بہت باقی ہے، جب ہم ایک عمر خاص تک پہنچ جائیں گے یا ہماری زبان میں بیڈ ریڈن ہو جائیں گے تب جا کر یک ساتھ سارے گناہوں کا توبہ کر لیں گے، تو ابھی تم کو توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے جواب دیا تھا، شیطان تمہارے ذہن میں یہی خیال پیدا کرتا ہے کہ اے بندے خدا تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، تو نیک ہے، تو شریف ہے، تو گناہ کیا ہی نہیں، لیکن جب تم کوشش کرتے ہو، تلاش کرتے ہو کہ جب سے میں بالغ ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک میں نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے تھے، زبان سے کتنے گناہ کیے تھے، ہاتھ سے کتنے گناہ کیے تھے، پیروں سے کتنے گناہ کیے تھے، دماغ سے کتنے گناہ کیے تھے، اپنے پیٹ میں نے کتنا حرام کا مال کھا کے جمع کیا تھا، ان کاغذ اور قلم کو لے کر بیٹھو گے اپنے گزرتے ہوئے وقت اور عمر کے ساتھ سوچتے ہوئے تو بالکل تمہارے سامنے تمہارے گناہوں کا انبار ایسے ہی لگ جائے گا جس طریقے سے تم نے میرے سامنے لکڑیوں کا انبار لگایا۔ انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، انسان کو چاہیے کہ فکر کرے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے احساس گناہ۔ جس بندے کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ بندے کو توفیق توبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ طریقہ پیغمبر نے سمجھایا، ایک طریقہ مولا نے بتایا۔ مولا خطبہ دے رہے تھے، سامنے ایک شخص بیٹھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نا، ایک تسبیح پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا پھر سجدے میں گیا 2-4-5 سیکنڈ، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اب بہت زور زور سے ہم لوگ ایسے ایسے مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا گناہ کیا تھا اتنی زور سے مجھے تماچا مارنا ہے، اور میں نے تماچا مار لیا گال پر، توبہ میری ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ زبانی توبہ ہے، یہ زبانی توبہ ہے۔ کہ توبہ کا مفہوم سمجھو، توبہ کے کچھ شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے تم نے توبہ کیا ہے طے کر لو کہ پھر یہ گناہ تم نہیں کرو گے، پہلی شرط۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم کو تمہارا کیا ہوا گناہ یاد آئے تو تم پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی تھی۔ آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر آنکھ اللہ ہم کو نہ دیا ہوتا تو آج ہم کتنے در در کی ٹھوکریں کھائے ہوتے۔ ہاتھ میں طاقت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارا پورا جسم، اس کے اندر کی طاقتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ سوچ، فکر کر کہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی مگر تو نے ان نعمتوں کا استعمال کر کے کتنے گناہ کیے، تو نے آنکھ سے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے۔ جب تم کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کرنا پڑے گا تو اس پر خوش نہیں ہونا، اس پر خوش نہیں ہونا، بلکہ پشیمان ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا کہ پروردگار تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی تھی مگر اس نعمتوں کو میں نے تیرے خلاف اپنے نفس پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دوسری شرط۔ فرماتے ہیں توبہ کی تیسری شرط حقوق اللہ، وہ نمازیں جو مجھ پر فرض تھی مگر میں نے نہیں پڑھی، وہ روزے جو مجھ پر فرض تھے مگر میں نے نہیں رکھے، حج جو مجھ پر واجب تھا مگر میں نے نہیں کیا، خمس زکوٰۃ جو مجھ پر لازم تھا مگر میں نے نہیں دیا، آج مجھے توفیق توبہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کی نماز پڑھوں گا، کہ نہیں، احساس توبہ ہے، احساس گناہ ہے، احساس جرم ہے،
تو جو آج کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تو آج کی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نمازیں تجھ سے چھوٹ گئی ہیں، جو روزے تجھ سے چھوٹ گئے ہیں، جو حج تم نے نہیں کیا ہے، جو زکوٰۃ اور خمس تم نے ادا نہیں کیا ہے، یہ سب بھی تم کو بیک ڈیٹڈ ادا کرنا پڑے گا۔ توبہ کی تیسری شرط۔ توبہ کی چوتھی شرط حقوق العباد۔ کسی بندے کو میں نے جھوٹ بولا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے پاس سے چوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کیا کروں؟ احساس توبہ ہوتا ہے کہ جاؤ اس کے ساتھ معافی چاہو، زندہ رہا تو معافی چاہ لوں گا، لیکن جس کی میں نے غیبت کی، جس سے جھوٹ بولا تھا، جس کا میں نے مال کھا لیا ہے، جس پر الزام لگایا تھا، آج تو موجود نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اور اگر ہے بھی تو مجھے نہیں معلوم کہ کس شہر میں ہے، کس ملک میں ہے۔ کہ تم نیکی کرو، نیت کرو کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، تاکہ روز محشر وہ میدان قیامت پہ کھڑے ہو کر مطالبہ نہ کر لے۔ اس وقت تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا بدلے میں دینے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری نیکیاں اس کی طرف چلی جائے گی۔ لہٰذا اب احساس توبہ ہوا ہے کہ تم نے کسی سے جھوٹ بولا تھا، چوری کی تھی، حرام کھایا تھا، غیبت کی تھی، الزام لگایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، قتل کیا تھا، تو اب اس کی پاداش ہے کہ تم نیکیاں کرو تاکہ اللہ اس کا اجر اس بندے کو دے دے۔ توبہ کی پانچویں شرط بڑی سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 10 سال مثلا حرام کھایا ہے، 10 سال مثلا حرام کے مال سے محل تیار کر کے اس میں زندگی گزاری ہے، بہترین گاڑی میں سفر کیا ہے، اور آج تم کو احساس گناہ ہوتا ہے، تو اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ پہلے محل میں رہتے تھے، اب معمولی گھر میں رہا کرو۔ پہلے قیمتی گاڑی میں گھومتے تھے، اب معمولی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ پہلے بہترین کھانا کھاتے تھے، اب معمولی غذا کھانی پڑے گی۔ اب یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ چھٹی شرط پانچویں شرط سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حرام کھا کر، رشوت کھا کر، نجس کھا کر اپنے آپ کو اتنا بنایا تھا کہ پہلے تمہارا وزن مثلا 50 کلو تھا، حرام کھانے کے بعد تمہارا وزن 80 کلو ہو گیا، تو تم کو اب دنیا میں فاقے رکھنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، معمولی غذا استعمال کرنی پڑے گی تاکہ تمہارا وزن واپس 80 کلو سے 50 کلو پر آ جائے۔ مالک اس میں فرق کیا ہے؟ کا فرق ہے جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہنم کی آگ باشعور ہے، دنیا کی آگ بے شعور ہے۔ یہ ہر ایک کو جلا دیتی ہے، نیک کو بھی جلاتی ہے، گناہ گار کو بھی جلاتی ہے، بچے کو بھی جلاتی ہے، بزرگ کو بھی جلاتی ہے، اچھا کام کرنے والے کو بھی جلاتی ہے، برا کام کرنے والے کو بھی جلاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں شعور ہے، اگر تمہارے جسم میں ایک خطرہ خون کا، حرام کا باقی رہ گیا تو ناممکن ہے کہ تم جنت میں جا سکو، اس لیے کہ جب پل صراط سے گزرو گے جہنم پکار کر تم کو اپنی طرف کھینچ لے گی کہ بندے خدا تو جاتا کہاں ہے، تیرے اندر تو میری غذا ابھی محفوظ ہے۔ جب تک ہمارے وجود کا، ہمارے حصے کا حرام جہنم میں جلا کر پاک نہیں کیا جائے گا، اس بڑے سے بڑے نیک بندے کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہ 6 شرائط ملائے کائنات کے، اور گناہ کو سمجھنے کا طریقہ پیغمبر اسلام کا میری تقریر ہو چکی، آپ نے بھی بندی سن لی۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی لاگ آؤٹ کریں گے ایک خیال ذہن میں آ سکتا ہے، مولانا نے کہہ دیا
کہ توبہ کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ کیا ہوا گناہ واپس پھر نہ کیا جائے. اب کون انسان ہے جو اس یقین کے ساتھ کہے کہ جو گناہ میں نے آج کر کے توبہ کی ہے یقینی طور پر پھر دوبارہ نہیں کروں. گناہ تو پھر ہوتا ہے, سب سے ہوتا ہے. تو شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے, اے بندے خدا, ابھی تو نے سنا ہے گناہ کی پہلی ہی شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کرے تو پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے. تو یہ گناہ کرنے ہی والا ہے, لہٰذا ابھی سے توبہ کیوں کرتا ہے؟ جب تو عمر کی آخری منزل میں چلا جائے گا تب جا کر توبہ کرنا. توجہ چاہوں گا, یہ میری پوری تقریر کا کنکلوژن ہے. دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے گا. کتنی زبردست آیت ہے نا, اللہ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے گا. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگے کہ ہماری پوری محنت بیکار ہو گئی. ہم سمجھتے تھے کہ ہم بندگان خدا کو گناہ کی طرف راغب کریں گے. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ شیطانوں کی میٹنگ کال کی گئی, اور جب یہ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, پکار رہے تھے, تو جو سب سے بڑا شیطان تھا اس نے کہا نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گناہگار کے گناہ کو اسی وقت معاف کرے گا جب گناہگار توبہ کرے گا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ توبہ ہی نہ کرے. یہ ہے اصل پوائنٹ. مسلسل ہمارے ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے کہ بندے خدا تو نے ابھی جو گناہ کیا ہے تجھے معلوم ہے کہ گناہ پھر ہونے والا ہے, تو ابھی سے توبہ کیوں کرتا ہے؟ جب آخری عمر کے حصے میں پہنچ جائیں گے تب جا کر توبہ کرنا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ موت سے پہلے ہر انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. اگر انسان اپنی موت کے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اصحاب چونک اٹھے, یا رسول اللہ اتنی بڑی عمر پانے کے بعد اگر موت آنے کے 1 مہینہ پہلے بھی بندہ توبہ کرے تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ پیغمبر نے کہا اللہ تو اس سے بڑا بخشنے والا ہے کہ اگر انسان اپنی موت کے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے تو بخشنے والا نہیں, بلکہ 1 ہفتہ پہلے بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ اسے بخش دے گا. اصحاب کو اور تعجب ہوا کہ اتنی بڑی عمر پائی تھی, 1 ہفتہ پہلے توبہ کرتا ہے تو کیا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ اللہ اتنا بڑا بخشنے والا ہے کہ انسان اگر اپنی موت کے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اصحاب نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی, پہلے آپ نے کہا 1 مہینہ پہلے, پھر آپ نے کہا 1 ہفتہ پہلے, پھر آپ نے فرمایا 1 دن پہلے. حضور نے جواب دیا میں چاہے 1 مہینہ پہلے کہوں, 1 ہفتہ پہلے کہوں, 1 دن پہلے کہوں, بات وہی ہے. اتنے لوگ جو اس وقت مجلس کو سن رہے ہیں, کس کو معلوم ہے کہ کس کی زندگی میں 1 دن باقی ہے, کس کی زندگی میں 1 ہفتہ باقی ہے, کس کی زندگی میں 1 مہینہ یا 1 سال یا 1 صدی باقی. توبہ کرنا وقت کا تقاضا بھی کرنا ہے. اور شیطان کیا بولتا ہے؟ شیطان کا کہنا ہے کہ بندے خدا تو توبہ کیوں کرتا ہے ابھی سے؟ ابھی تو یہ گناہ سے توبہ کرے گا اور تجھے معلوم ہے کہ توبہ پھر کرنی پڑے گی کیونکہ گناہ پھر ریپیٹ ہونے والا ہے. بندے کو بھی سمجھ میں آتا ہے گناہ پھر ہونے والا ہے, لاجک تو صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی توبہ کرنے کے بدلے میں ایک عمر گزار لے, آخری حصے میں جب پہنچے گا تب توبہ کرے گا. شیطان کو جواب دینا ہے. شیطان نے لاجک پیش کی, شیطان کو اسی لاجک سے جواب دینا ہے. ہم پکار کر کہیں گے شیطان میں نے ابھی توبہ کیا, ابھی اس وقت 8:36 انڈیا ٹائم پر میں نے توبہ کی ہے. تیرا کہنا یہ ہے کہ تو یہ گناہ پھر کرے گا, شام کو, رات کو, آنے والی صبح کو, کل پرسوں کروں گا یا نہیں کروں گا. اس وقت میں توبہ کر رہا ہوں, اس وقت میں توبہ کر رہا ہوں.
کل تک مجھے اگر موت آ جائے تو دنیا سے میں تواب بن کر اٹھوں گا. تواب کا مطلب فقط تواب نہیں ہے, ان اللہ یحب التوابین کے محب خدا بن کر دنیا سے اٹھوں گا, توجہ چاہوں گا. اور اگر میں نے توبہ نہیں کی تو محب خدا نہیں بلکہ گناہ گار بن کر دنیا سے اٹھوں گا. اور دوسرا جواب یہ ہے, اے شیطان میں ابھی توبہ کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں گناہ کروں یا گناہ نہ کروں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کا کرنا یقین ہے, گناہ کا کرنا یا نہ کرنا شک ہے. شک یقین کے ہوتے ہوئے میں شک پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جواب آپ کو شیطان کو دینا پڑے گا. بس عزیزان گرامی, اللہ ہمیں توفیق توبہ دے. ہمیں نہیں معلوم کس انسان کی زندگی میں 1 سال باقی ہے, 1 مہینہ باقی ہے, ایک دن باقی ہے, 1 ساعت باقی ہے. ہم نے آنکھوں کے سامنے پچھلے کچھ دنوں میں, پچھلے کچھ مہینوں میں کتنے لوگوں کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا جن کے لیے یقین تھا کہ موت ابھی تو آ ہی نہیں سکتی. آنکھوں کے سامنے وہ موت ان تک پہنچ چکی, اور جن کے لیے سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ان کو موت آ جائے گی, ماشاءاللہ سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے ہسپتال سے واپس گھروں تک پہنچے. عزیزان گرامی, وقت بڑا قیمتی ہے, زندگی بڑی قیمتی ہے. توبہ اس سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے. توبہ یعنی گناہوں کا احساس, توبہ یعنی محب خدا بننے کی دلیل. محب خدا کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ محب خدا کا درجہ یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے اداؤں کا مظہر بنا. جنت کے معمولی درجے میں بھی اگر ایسے بندے کو رکھا جاتا ہے جو بندہ محب خدا ہوتا ہے نا, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا مظہر بناتا ہوں. مظہر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا. یہ مظہر خدا ہونے کی معمولی مثال ہے کہ جو بندہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا. جو بندگان خدا محب خدا ہوتے ہیں, مرنے کے بعد جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایسے بہت سارے بندگان خدا گزرے دنیا میں جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے جو چاہے وہ کر گزرتے. ہمیں اللہ توفیق دے, موقع دے کہ ہم اپنی اس زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے, اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے, بغیر کسی وقت کو ضائع کرے کے اپنے آپ کو بارگاہ معبود تک پہنچائیں, احساس گناہ کے ساتھ کہ مالک میں نے گناہ ضرور کیا ہے, مگر چوتھے امام نے جو دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا نا, مگر میں نے تیرے خلاف کوئی پرچم بغاوت بلند نہیں کیا. میری خواہشات کا سمندر تھا جس میں میں بہہ چکا, میرے جذبات تھے جس کی زد میں آ گیا. میں اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہوں. عزیزان گرامی, آج ہم ایک مجلس سے ایصال ثواب بعنوان چہلم سب جمع. آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں مرحوم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے تھے. آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں. نہیں معلوم ہم میں سے کس کی کب ایصال ثواب کی مجلس پڑی جائے. ہمیں توفیق ہونا چاہیے کہ جب کسی مجلس سے ایصال ثواب میں ہم شرکت کرتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ اس مجلس سے اٹھیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے قبل اس کے کہ ہماری کوئی مجلس سے ایصال ثواب پڑھی جائے, اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. آج مجلس چہلم ہے, ہمیں یاد آتا ہے ایک اور چہلم جو کربلا کی زمین پر منایا گیا تھا. آج کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت جتنے پارٹیسپینٹس اس مجلس میں شریک ہیں, پتہ نہیں حالات کے اعتبار سے ہم اس کو مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ مجلس نہیں ہو سکی, لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں میں
کہ مجلس نہیں ہونے کے باوجود جو فزیکل فارم میں ہوا کرتی تھی، اللہ نے ہم کو توفیق دیا اور یہ موقع دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے کے باوجود ہم اس وقت اس مجلس عزا میں شریک ہیں۔ ایک مرحوم کے وارث کو پرسہ دینے کے لیے میلوں کا فاصلہ سکڑ گیا اور ہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک پلیٹ فارم جمع ہیں۔ تصور کر لیجئے کہ کربلا میں کیسے چہلم ہوا ہوگا، کون تھا جو ان یتیم اور اسیر بچوں کو اور بیویوں کو پرسہ دیا ہوگا، وہ بیویاں جن کی گودیاں 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر خالی ہو چکی تھی، وہی مائیں اور وہی بہنیں لوٹ کر آئی ہیں کربلا کی زمین پر حسین کا 40 منانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج ایک بیٹی کو باپ کا پرسہ دیا جاتا ہے، ایک بیٹے کو باپ کا پرسہ دیا جاتا ہے، گھر والوں کو گھر والوں کا پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن خیال آتا ہے کہ حسین کی بھی کوئی بیٹی تھی، حسین کا بھی کوئی بیٹا تھا، ان کا بھی 40 تھا، ان کا بھی چہلم تھا، مگر انہیں کیسے پرسہ ملا، انہیں کیسے تعزیت پیش کی گئی۔ تعزیت نہ دیتے تو شاید بہت بہتر ہوتا۔ پرسہ تو بیٹی کو اس طریقے سے ملا کہ گال پر تمانچے لگائے گئے، کانوں سے بالیاں اس طریقے سے چھینی گئی کہ کان لہو لہان ہو گئے، دامن میں آگ اس طریقے سے بھڑکی کہ جیسے جیسے بچی دوڑتی تھی آگ بھڑکتی جاتی تھی، پشت پر تازیانے تھے، بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی تھی۔ بیٹے کو پرسہ اس طریقے سے ملا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، اسیر کر کے 1400 میل کا سفر، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، قید کی منزلیں اور پھر دربار، ان منازل سے حسین کے اہل و حرم گزرے ہیں تو ان کو اس طریقے کا پرسہ پیش کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رَحِمَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ عَلَى أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بار دیگر گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مصطفیٰ حسین ابن حج قربان حسین، قمر فاطمہ بنت شیخ خورشید حسین، ڈاکٹر شمشاد حسین ابن مصطفیٰ حسین، بلقیس حسین بنت محمد اسماعیل جی، ڈاکٹر غضنفر حسین ابن مصطفیٰ حسین، ڈاکٹر آمینہ حسین بنت محمد ادریس اللہ، نجم الحسین ابن مصطفیٰ حسین، ڈاکٹر بہجت حسین ابن ڈاکٹر شمشاد حسین اور جمشید حسین ابن شفقت حسین کے ارواح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار اس مختصر سی عزاداری کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے سے قبول فرما، آمین۔ بدلے میں مرحوم کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور معاف فرما۔ مالک، ہم اس چھوٹی سی عبادت کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت پورا شہر، پورا ملک، پوری دنیا وبا میں کھل چکی ہے، مل چکی ہے، ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھ۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو جلد از جلد ختم کر دے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کو نیست نابود کر دے۔ جتنا ظلم انہوں نے مسلمانوں پر کیا ہے اس سے زیادہ اور بدترین طریقے سے ان پر موت مسلط فرما، تعجیل فرما۔ سلطان زمانہ ولی عصر الجتبہ حیدر بھائی زیارت پڑھائیے جی، توجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم جبن رسول اللہ، السلام علیکم جبن علی المرتضی وسیع مصطفیٰ، السلام علیکم جبن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا اخ الحسن المسموم، السلام علیکم مولانا حسین بن علی
یا ابو الائمۃ الہادیین المہدیین، السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبہ، السلام علیک یا سید الشہداء و یا قتیل بارض کربلا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا صادق